قابل احترام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور پچھلے جمعے بھی عرض کیا گیا کہ رجب کے مہینے کی 22 تاریخ صحابی رسول، مجاہد اسلام، کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عظیم صحابی رسول بھی ہیں، اور ان کی خصوصیات میں سے یہ ایک بڑی خصوصیت ہے کہ یہ کاتب وحی بھی ہیں۔ کاتب وحی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن سے قرآن پاک لکھوایا کرتے تھے اور خطوط لکھوایا کرتے تھے، ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ کتابت کا کام لیا، اور انسان اپنی رازداری کی ذمہ داری اسی کو سونپتا ہے جس پر سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ممالک کے بادشاہوں کو جو خطوط لکھے، زیادہ تر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے لکھوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مختلف دعاؤں سے نوازا۔ ایک موقع پر دعا ارشاد فرمائی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب کا اور کتاب کا علم عطا فرما، یعنی علم کی دعا فرمائی، وقہ العذاب اور عذاب سے محفوظ فرما، یعنی دنیا کے فتنے، دنیا کے شرور، حاسدین کا حسد، شیطان کے مختلف قسموں کی شرارتیں، یا اللہ معاویہ کو ان تمام عذابات سے محفوظ فرما۔ یہ کس کی دعا ہے؟ کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا فرما رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑے علم سے نوازا، حساب کتاب کا علم بھی بہت اچھا عطا فرمایا، اور علم دین بھی عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست کا علم بھی عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ علاقوں پر اسلامی خلافت کو قائم کیا، اپنی تدبیر اور اپنی سیاست اور اپنے حسن ظن اور اپنی جو صلاحیتیں تھی، جو لیاقت تھی، جو بہادری تھی، جو جرت اور ہمت اور استقامت اللہ نے عطا فرمائی تھی، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا، اور کتنی ہی بڑی بڑی سلطنتوں میں انہوں نے اللہ کی توحید کا پرچم لہرایا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی ان کے لیے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان آپس میں کچھ اختلاف ہوا، ہر دور میں اختلاف ہو جاتا ہے، سگے بھائیوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس وقت کا جو روم کا بادشاہ تھا، اس روم کے بادشاہ نے یہ سوچا کہ ان کے آپس میں اختلاف ہیں، اور اس اختلاف کا فائدہ اٹھا کر اس نے چاہا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر یلغار کرے اور اپنی فوج ان کے اوپر چڑھا دے اور ان کے علاقوں کو قبضے میں لے لے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام کے گورنر تھے۔ انہوں نے یہ چاہا کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اپنی فوج کو روانہ کریں اور ان کے علاقوں کو قبضے میں لے لیں۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو اس رومی کو جواب دیا کہ رومی آپس کے اس اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، روم کا بادشاہ، تو اس کو جو تاریخ میں الفاظ لکھے ہیں، جواب میں یہ خط لکھا کہ او رومی کتے، تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے بھائی حضرت علی کے خلاف تم اپنی فوج بھیجو گے، اور تم ہمارے اسلامی ممالک کے خلاف تم اپنی فوج بھیج کر قبضہ کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو سب سے پہلا وہ سپاہی جو علی کا سپاہی بن کر صف اول میں آگے آ کر تم سے لڑے گا، وہ معاویہ بن ابی سفیان ہوگا۔ بظاہر ٹھیک ہے دنیا کے اعتبار سے اختلاف ہو جاتا ہے، رائے کا اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن جب آئی بات اسلامی خلافت کی، جب بات آئی اسلامی شان و شوکت کی، تو سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس پر آواز بلند کی اور ان کو یہ میسج دیا کہ اکیلا مت سمجھنا، علی کو اکیلا مت سمجھنا، وہ میرا بھائی ہے،
سب سے پہلے میں خود سپاہی بنوں گا اور میں مجاہد بن کر آگے آؤں گا اور اپنے بھائی حضرت علی کا دفاع کروں گا اور تمہارا مقابلہ کروں گا۔ تو ان کو پھر جرت نہ ہوئی۔ یہ ان کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق بھی تھا۔ آج اختلافات کو بتایا جاتا ہے، لیکن جو محبت کا تعلق تھا وہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے اللہ والے بھی گزرے اور بہت بڑے اہل علم بھی گزرے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کی نظر میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو رحمہ اللہ کو زیادہ آپ افضل سمجھتے ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو زیادہ افضل سمجھتے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز چونکہ ایک عادل بادشاہ گزرے اور سب کی نظروں میں بڑے مسلم اور بڑے ان کو شریف النفس کہا جاتا ہے، عادل ان کو کہا جاتا ہے، اور جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے کچھ اختلافات رہے حضرت علی سے اور کچھ معاملات اس قسم کے رہے، تو وہ پوچھنے والا کچھ اس شراطی ذہن کا آدمی تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی زبان سے یہ الفاظ نکل جائیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز چونکہ ایک مسلم شخصیت ہے اور وہ ایک بڑے عادل شخصیت ہے، کہ ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل جائے کہ عمر بن عبدالعزیز چونکہ غیر جانبدار رہے اور غیر متنازع رہے، لہٰذا ان کی افضلیت کی بات کہہ دیں۔ لیکن جب سوال کیا تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم کیا موازنہ کرتے ہو؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز ٹھیک ہے بہت بڑے عادل بادشاہ گزرے، ہمارے سروں کے تاج، لیکن وہ صحابی نہیں ہیں، وہ ایک تابعی ہیں۔ جو صحابی کا درجہ ہے اس تک سارے تابعی مل کر بھی ایک صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ موازنہ کرتے ہو معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے درمیان، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ نے جہاد میں جاتے ہوئے جس گھوڑے پر سواری کی اور گھوڑا دوڑا اور جو مٹی کا گرد و غبار اڑتا رہا اور وہ جو گھوڑے کے نتنوں میں جاتا رہا، وہ گرد و غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ صحابی کا جو مقام ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ نہ صرف یہ کہ اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے بہادری سے نوازا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، ہر دم حضور علیہ السلام کے حکم کو پورا کرنے والے، اس میں 1% بھی کبھی کوئی کم و بیشی نہیں۔ ایک موقع پر وہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک قافلہ مدینہ کے قریب آیا اور انہوں نے پڑاؤ کیا، اور اس کا جو شہزادہ تھا قافلے کا، جو بڑا تھا کسی بیرون ملک کا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا۔ ملاقات پر اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ تحائف لے کر آیا ہوں، آپ اپنے کسی خادم کو میرے ساتھ بھیج دیں، میں وہ تحائف ان کو دینا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کو اشارہ کیا اور کہا کہ بھائی اس کے ساتھ چلے جاؤ اور جا کر یہ جو تحائف دینا چاہتا ہے وہ لے لو ان سے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس دروازے سے وہ شہزادہ نکلا اس دروازے پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جوتے نہیں تھے، وہ دوسرے دروازے پر تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں وہ جوتے لینے چاہتا ہوں تو حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا اس میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے اور کہیں یہ شہزادہ نکل جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں، کہیں مجھ سے تاخیر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اسی راستے سے نکل ان کے پیچھے چل پڑے۔ اب جب راستہ ذرا آگے ہوا اور تپتا صحرا تھا، گرمی تھی، ان کے پاؤں جلنے لگے۔ اب یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھوڑے پر مجھے سوار کر لیں۔ وہ کہنے لگا تم ایک خادم، میں ایک شہزادہ ہوں۔ جب پاؤں جلنے لگے کہنے لگے کہ آپ ہمیں اپنے جوتے دے دو، لیکن اس نے جوتے دینا بھی گوارا نہیں کیے۔ اسی حال میں اپنے پاؤں کی تکلیف کے ساتھ جب حضرت میرے معاویہ وہ تحائف لے کر واپس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کو دیکھا اور پوچھا کہ معاویہ کیا ہوا؟ ننگے پاؤں چلے گئے۔ یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا کہ اس کے ساتھ جانا ہے، اگر میں دوسرے دروازے پر اپنے جوتے لینے کے لیے جاتا تو آنے میں تاخیر ہو جاتی، آپ کا حکم ماننے میں مجھے تاخیر ہو جاتی، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ شہزادہ نکل جائے اور آپ کا حکم ماننے سے کہیں میں محروم نہ ہو جاؤں، اس لیے میں ننگے پاؤں ہی چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعاؤں سے نوازا۔ تو اطاعت کا بھی یہ عالم تھا، جہاں نبی نے کچھ فرما دیا پھر اس میں اپنی تکلیف کو نہیں دیکھا، اپنی آسانی کو نہیں دیکھا، بس حضور کا حکم پورا کرنا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ ایک واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ جب ان کی اپنی بادشاہت کا دور تھا اس وقت انہوں نے ایک ملک پر چڑھائی کی۔ جب کچھ وقت گزرا آپس میں ان کا معاہدہ ہو گیا کہ اتنے عرصے تک ہم ایک دوسرے کے خلاف
جنگ نہیں کریں گے۔ کچھ عرصہ تک یہ جنگ بندی رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جنگ بندی سے کچھ وقت پہلے اپنے سپہ سالاروں کو بلایا کہ یہ جنگ بندی کا وقت مکمل ہونے والا ہے، ایسا کرو کہ اپنی فوج کو ان کے قلعے کے قریب پہنچا دو، جب وہ دن پورے ہوں گے تو ہم ان پر یلغار کریں گے اور اس طرح یہ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس حکمت عملی کے ساتھ اپنی فوج کو قریب کیا، اور جب وہ دن مکمل ہوئے، ابھی وہ سنبھل نہیں پائے تھے، اسلامی فوج نے یلغار کی اور اللہ نے وہ قلعہ فتح کروا دیا۔ جب قلعہ فتح ہو گیا اور ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں کر لی، تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک صحابی رسول جو مدینہ منورہ سے یہاں پر تشریف لائے اور ان کے سامنے جب یہ سارا واقعہ ہوا تو واقعہ سامنے آیا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت امیر المومنین، یہ اس کے اندر دھوکے کا پہلو ہے اور یہ مناسب نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حالانکہ جنگ کی حالت تھی اور جنگ میں یہ چیزیں ہوا کرتی تھی، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ ایک دھوکے سے لیا ہوا قلعہ ہے، آپ اس کو اگر درست نہیں سمجھتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے اگر یہ طریقہ کار، لہٰذا ہم اس قلعے کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ہمارا اللہ اور اللہ کا نبی ناراض ہو۔ روایت میں آتا ہے وہ فتح کیا ہوا قلعہ حضرت امیر معاویہ نے واپس کر دیا۔ فاتح تھے، ساری چیزوں پر کنٹرول تھا، لیکن فقط اس ڈر سے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہم سے ٹوٹ نہ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہم کوئی قدم نہ اٹھائے، چنانچہ پورا قلعہ واپس ان کے حوالے کیا اور اپنی فوج کو پیچھے لے آئے۔ تو اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اطاعت رسول میں سب سے آگے تھے۔ جتنے بھی صحابہ اکرام گزرے، تمام صحابہ اکرام کی کامیابی اسی میں تھی کہ انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی۔ چنانچہ ہمارے لیے بھی اس میں یہی سبق ہے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع اور اطاعت کے ذریعے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ یہ صحابہ اکرام کے واقعات ہمیں اسی بات کا درس دے رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے تمام صحابہ اکرام کو مشعل راہ بنانا ہے۔ 22 رجب کی تاریخ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے، چنانچہ اسی مناسبت سے ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے نوجوانوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون صحابی رسول تھے، ان کی کتنی خدمات ہیں اور انہوں نے کتنی قربانیاں دی اسلام کے لیے، ان کی کیا کیا خدمات ہیں، تاکہ ہمارے اندر بھی وہی جذبہ اور وہی شوق، وہی ولولہ اور وہی جذبہ پیدا ہو اور وہی اطاعت ہمارے اندر بھی آئے کہ جس طرح انہوں نے اس دین پر عمل کر کے کامیابی حاصل کی، ہم بھی اسی دین پر چلتے ہوئے دونوں جہانوں کی فلاح حاصل کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔